دنیا خوب مشاہدہ کر رہی ہے کہ ایک طرف تو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے نہتے کشمیری امن پسند عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی خاطر ہر طرح کی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بھارتی ریاستی مسلح فورسز کی طرف سے ان پر بہیمانہ اور ظالمانہ تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بھارتی درندے کشمیری عوام پر زندگی عذاب نہ بناتے ہوں۔ مودی سرکار انتہائی مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد پر اشتعال انگیز فائرنگ اور گولہ باری میں مصروف رہتی ہے، تاکہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی پردہ پوشی کی جائے بلکہ پاکستان کے ساتھ کسی عسکری مہم جوئی کا جواز تلاش کیا جائے۔ ان حالات میں ایسی خبریں ہر حساس اور ذمہ دار شہری کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کے ہاتھوں معصوم بچی کی عصمت دری کے بعد قتل اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ بھارتی فورسز کو بیلٹ گن کی جگہ مظاہرین کے خلاف تیزابی مادہ ویکس استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سری نگر کے نور باغ اور گوری پورا کے علاقوں میں حریت جماعتوں کی طرف سے 8 سالہ آصفہ سے زیادتی اور بعد میں قتل کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ادھر ریاستی اسٹیمیٹ کمیٹی نے پیلٹ گن کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو تجویز پیش کی کہ تشدد کے دوران مشتعل ہجوم کو قابو کرنے کے لیے تیزابی مادہ ویکس کا استعمال کیا جائے، جو مضر صحت نہیں، تاہم ڈاکٹرز اور ماہرین کے مطابق ویکس بھی خطرناک تیزابی مادہ ہے جو مختلف پودوں اور جانوروں کی چربی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ویکس کا استعمال بیلٹ سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتا اور ہجوم میں شامل دل کے مریضوں اور شوگر جیسے امراض میں مبتلا افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں نکیال سیکٹر میں ایک گاؤں پر بھارتی فوج کی گولہ باری سے ایک نوجوان شہید اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے 19 سالہ نوجوان انضمام کرش پر کام کر رہا تھا کہ اسے بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ان واقعات کے پس منظر میں ایک معاصر نے اپنے اداریہ میں تحریر لکھی کہ بھارت کی کشمیریوں پر بربریت میں اضافے کے ساتھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ گولہ باری کا سلسلہ بھی رکنے میں نہیں آ رہا۔ کشمیری اپنے خون سے آزادی کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ 1.5 سال قبل مظفر وانی شہید کی سفاک بھارتی افواج کے ہاتھوں شہادت کے بعد کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد مزید تیز ہو گئی ہے۔ مجاہدین نے بھارتی فوج کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، بھارتی سیاسی قیادت کے لیے مقبوضہ وادی میں آنا محال کر دیا ہے۔ اگر کوئی وزراء آئے بھی تو چھپ کر آئے یا اس قدر سیکیورٹی میں دورے کیے کہ شہروں میں کرفیو کا سما تھا۔ اس دوران دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری موجود تھے، انہوں نے کشمیر کاز کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار پوری قوت اور جاں فشانی سے ادا کیا۔ اس دوران پاکستان تاریخ میں کسی بھی دور سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہا۔ کئی ممالک میں پارلیمانی وفود بھجوائے گئے۔ پاکستان میں تعینات سفیروں اور ہائی کمشنرز کو مسئلہ کشمیر اور بھارتی مظالم پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے اس طرح کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد پر بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جس کا اظہار بھارت کے پاکستان کے خلاف الزامات ہرزہ سرائی اور LOC پر گولہ باری کے تسلسل سے ہوتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے کشمیر میں مجاہدین کی کامیابیوں اور بھارتی فورسز کو ناکوں چنے چبوانے کا بدلہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینے کا اعلان کیا۔ اس سے بڑا بھارت کا پاکستان میں مداخلت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اخبار مزید لکھتا ہے کہ کشمیری مظفر وانی کی شہادت کے بعد مسلسل احتجاج، ہڑتالیں اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ حریت نوجوان بھارتی فورسز کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں۔
کشمیریوں کو جدوجہدی آزادی کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حاصل ہے۔ ان کی جدوجہدی آزادی کو بھارت دہشت گردی کا نام دیتا ہے اور پاکستان کو محض ان کی سفارتی و اخلاقی مدد کو دہشت گردی کی پشت پناہی قرار دے کر پوری دنیا میں واویلا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی رائے عامہ گمراہ ہو رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد میں فعال اور متحرک کردار ادا کر رہا ہے، مگر اس میں مزید فعالیت کی ضرورت ہے۔ بیرونی ممالک پارلیمانی وفود بھیجنے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ان وفود میں سیاستدان اور امور کشمیر کے ماہرین کو شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔